کے اور ساتھ ہی ساتھ آپ ارریہ سے نکلنے والے چشمہ رحمت رسالہ کے مدیر بھی ہیں، وہ آپ سے روبرو ہونے والے ہیں اور تعلیم نسواں سے متعلق کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے، اور بھی جو چیزیں آپ کو وہ سنانا چاہیں گے، بتانا چاہیں گے۔ آپ سے روبرو ہونے والے ہیں مفتی حسین ہمدم صاحب۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حیرت کے ہے تعلیم و ترقی میں وہ پیچھے، حیرت کے ہے تعلیم و ترقی میں وہ پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ بے شک ہم بات کر رہے ہیں یہاں جامعہ رادیہ للبنات، بیاض نگر، ڈومریا روڈ، بیرگاچھی چوک، ارریہ بہار سے۔ اس ادارے میں آج ششماہی امتحان کا آخری دن ہے اور ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ادارے کے روح رواں، بانی اور محتمل جناب مولانا عبدالوکیل صاحب، اور ہمارے ساتھ دیگر حضرات ہیں جہاں ممتحن کے طور پر تشریف لائے ہیں، مولانا فرقان صاحب، قاری مدثر صاحب، مولانا واجد صاحب جو اس مدرسے کے استاذ ہیں۔ تو اس موقع پر آپ یہ پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم کے اعتبار سے۔ میں حیرت میں ہوتا ہوں کہ آج بھی ہم بات کر رہے ہیں تعلیم کی ضرورت اور اہمیت پر، جبکہ دوسری قومیں آج ریسرچ کر رہی ہے اور محنت کر رہی ہے طریقۂ تعلیم پر۔ تعلیم کی ضرورت اور اہمیت مسلم قوم کو بتانے کی ضرورت ہے، جس کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ کیا اس قوم کو بتانے کی ضرورت ہے جس میں طلب العلم فریضۃ، بچے کو یاد ہے، اور جس میں یہ ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اب ہم کو تعلیم کی ضرورت اور اہمیت کے دائرے سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی کتنی ضرورت اور اہمیت ہے، اس پر بات کریں، اور ساتھ ہی طریقۂ تعلیم کے اوپر غور کریں، تجربات کریں، تحقیق کریں اور نافذ کریں اس کو، ورنہ ہم تعلیم کی ضرورت اور اہمیت پر بات کرتے رہ جائیں گے اور دوسری قوموں سے ہم کوئی 100 سال 50 سال پیچھے رہ چلیں گے۔ تو طریقۂ تعلیم پر بات کرتے ہیں، طریقۂ تربیت پر بات کرتے ہیں۔ تو شروع یہاں سے کریں گے کہ اسلام جو ہے ایک عملی مذہب ہے، محض یہ کوئی نظریاتی فلسفہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہندی پڑھانے کو تعلیم سمجھتے ہیں، انگلش پڑھانے کو تعلیم سمجھتے ہیں، حتیٰ اردو اور عربی پڑھانے کو تعلیم سمجھتے ہیں۔ بے شک یہ سب تعلیم ہے، لیکن نماز کی تعلیم کو تعلیم نہیں سمجھتے ہیں، نماز کی عملی مشق کو تعلیم کا جزو لا ينفق نہیں سمجھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ نماز کی عملی تربیت کی طرف پوری توجہ کریں، روزانہ کی بنیاد پر کم سے کم 2 دفعہ، ورنہ ہمارے بچوں سے یہی جو بڑے ہوں گے صحیح سے نماز نہیں پڑھی جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو سوال ہوگا، ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلا سوال ہوگا نماز کے متعلق۔ تو نماز کی عملی مشق، احکام نماز کا مذاکرہ، یہ سب اس نظام میں سکھایا جاتا ہے، جس کے ہم اور آپ داعی ہیں، اور خاص طور پر یہ مدرسہ اور اس طرح کے ہندوستان میں سینکڑوں مدرسے اس تحریک تعلیم و تربیت سے جڑے ہوئے ہیں، جس کے روح رواں ہیں حضرت مولانا محمد ایوب صاحب ندوی بھٹکلی دامت برکاتہ۔ حضرت کی جو تحریک ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم 40% تو تربیت 60% حق ہے، اور اس کے ساتھ پڑھانے والے کا تربیت یافتہ ہونا بہت ضروری ہے، ادارے والے کا تربیت یافتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ ہمارے سامنے ایک کتاب ہے، مثالی مدرسہ حصہ اول۔ یہ کتاب ہر مدرسے کے، ہر ادارے کے، ہر مکتب کے، ہر اسکول کے ایک مدرس کو پڑھنا چاہیے، بلکہ ضروری ہے ہمارے نظام میں۔ اس میں تعلیم و تربیت کا پورا طریقہ ایک استاذ کو ٹرینڈ بنانے کے لیے لکھا گیا ہے۔ اسی طرح سے اس کتاب کا یہ دوسرا حصہ ہے، مثالی مدرسہ حصہ 2۔
یہ ہر محتمم کو، ہر ناظم کو، ہر ڈائریکٹر کو، ہر پرنسپل کو پڑھنا چاہیے۔ اگر اس کو پڑھ لیں گے تو وہ ایک تجربہ کار اور ماہر ذمہ دار ثابت ہوں گے، اور جو چیزیں مطلوب ہیں طریقہ تعلیم میں، طریقہ تربیت میں، وہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہیں۔ ان دونوں کتابوں کے لکھنے کا ایک پس منظر بھی بہت دلچسپ ہوگا آپ لوگوں کے لیے کہ حضرت مولانا دامت برکاتہم حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی رہے، ان کی تربیت میں بھی رہے، اور حضرت شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تقریباً 5.5 ماہ رہے۔ ہم سے تو 5 دن کہیں نہیں رہا جاتا ٹریننگ کیمپ میں اصلاح کے لیے، اور حضرت مولانا 5.5 ماہ رہے، تو اس درمیان یہ دونوں کتابیں لکھی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے پاس وقت بچ جاتا تھا، اب دیکھیے کہاں وقت بچ رہا ہے تربیتی کیمپ میں۔ ہم آپ 4-5 دن کے لیے بھی جاتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، اور اس میں بھی تربیتی جو مختلف کام ہیں ان کو کرنے کے بعد یہ فکر ہوتی ہے کہ آرام کیا جائے، لیکن اللہ نے جس سے کام لینا مقصود ہوتا ہے ان کے دل و دماغ کو بے چین اور سیمابی فطرت کا ان کو بنایا۔ تو حضرت نے اپنے فارغ وقت میں، جو کہ وہاں پر بہت ہی قلیل ہوا کرتا تھا، اس میں یہ دونوں کتابیں لکھی ہے جو بہت ہی گہرائی کے ساتھ لکھی گئی ہے، بہت ہی تجربات کے ساتھ اور مشاہدات کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ بے شک۔ آپ دیکھیے کسی بھی سرکاری اسکول میں آپ 22 سال پڑھ کر کے PhD کر کے جائیں، لیکن آپ ٹرینڈ نہیں ہیں تو آپ کی بحالی نہیں ہو سکتی، چاہے وہ پرائمری اسکول ہی کیوں نہ ہو۔ تو کیا بات ہے کہ ہم اپنے مدارس میں انٹرینڈ بحال کر لیں، اور اگر انٹرینڈ بحال کرنا مجبوری ہی ہو ابھی کہ سارے تو انٹرینڈ ہی ہیں، تو ان کو بحال کرنے کے بعد کس سے گزارا جائے، ان کی بحالی کے شرائط میں یہ داخل ہو کہ آپ کو مثالی مدرسہ پڑھنا پڑے گا اور اس کا جائزہ دینا ہے۔ تو ابھی عارضی بحالی ہو، اور اس کے بعد جب اس کا جائزہ لے لیا جائے تو پھر مستقل بحالی ہو۔ اس سے سارے تقاضے جو ہیں تعلیم و تربیت کے ان کو سمجھ میں آئیں گے انشاءاللہ۔ اور لڑکیوں کی تعلیم خاص طور پر اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اور ہم سب لوگ کہتے ہیں، ایک بہت مشہور جملہ ہے، مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا۔ بے شک حق ہے۔ ایک عورت کی گود میں نسلیں پلتی ہے تو اس کی ماں کا اثر اس کے اوپر پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف بیٹوں کو پڑھا کر کے سماج کو، معاشرے کو پاکیزہ اور اسلامی معاشرہ بنا سکیں۔ اگر سماج کو پاکیزہ اور اسلامی معاشرہ بنانا ہے تو بیٹیوں کو دینی تعلیم اور تربیت سے آراستہ کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے، جتنا انسان کے لیے زندہ رہنے کے واسطے ہوا ضروری ہے، آکسیجن ضروری ہے۔ اگر معاشرے کو صحیح اسلامی معاشرہ، انسانی معاشرہ اور پاکیزہ معاشرہ بنانا ہے تو بیٹیوں کی تعلیم اور دینی تربیت دونوں ضروری ہے۔ صرف تعلیم سے بھی خرابی آتی ہے، تربیت کے بغیر تعلیم بے ایمانی ہے، بلکہ بگاڑ کا راستہ ہے۔ ایک عام انسان اگر غلط ہو جائے، چور بن جائے، ان پڑھ ہو تو چھوٹے درجے کا چور ہوگا، لیکن وہ تعلیم یافتہ چور ہو تو بڑا چور ہو۔ تو اسی لیے صرف تعلیم تو ہلاکت کا راستہ ہے، تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے۔ اگر تربیت نہیں ہے تو تعلیم نقصان کرتی ہے، تعلیم فائدہ نہیں پہنچاتی۔ تو اسلام ایک نظریاتی فلسفے کا نام نہیں، ایک عملی مذہب ہے، تو ہم کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ضروری ہے، اور تربیت کے تمام طریقے اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا سوال، اور لوگوں کو ہو گیا باقی مولانا ایک سوال یہ ہے کہ بچیوں کے لیے عالمہ کورس جو پڑھاتے ہیں اس کی کیا نہج ہونی چاہیے، بچیوں کو کیسی تعلیم دینی چاہیے جو مسئلے مسائل سے مکمل ان کو واقفیت بھی ہو اور دینی تعلیمات سے وہ پورا مکمل طریقے سے وہ سرابور ہو جائے، اور جو ان کی زندگی ہے انہی میں وہ تعلیمات ایسی حاصل کر لے کہ ان کو اور چیز کی کوئی ضرورت نہ پڑے۔ آج لوگ یہ بنا لیے ہیں کہ عالمہ کورس ہونا چاہیے 5 سالہ،
وہ 5 سالہ عالمہ کورس سے کیا ہے اور کس طرح سے بچی کو کتنی تعلیم دینی چاہیے کہ جو ضرورت کے مطابق ان کو ہو جائے؟ بہت عمدہ سوال ہے آپ کا نصاب کے تعلق سے. اور دراصل آپ کا 2 سوال ہے. ایک سوال ہے آپ کا کہ نصاب تعلیم کیا ہونی چاہیے، اور دوسرا سوال آپ کے اسی سوال میں ہے کہ 5 سالہ 6 سالہ 4 سالہ جو عربی کتابوں سے ہے نا نحو و صرف وغیرہ کے ساتھ جی جی عربی ادب کے ساتھ وہ عالمہ بنانے کا جو کورس ہے اس کی کیا حیثیت ہے. دیکھیے تعلیم جو ہے ایسی ہونی چاہیے جو سمجھ میں آئے، جس میں وقت ضائع نہ ہو. اگر آپ عربی سے نحو صرف عربی ادب سے عالمہ بنانا چاہتے ہیں اور ساتھ بھی آپ چاہتے ہیں کہ یہ 5 سال میں ہو جائے 6 سال میں ہو جائے، آپ خود سوچئے کہ لڑکوں کی جو تعلیم ہو رہی ہے اس میں کتنے لوگ ہیں جو باصلاحیت ہیں، اور آپ لڑکیوں کی تعلیم کرا رہے ہیں. بڑی عمر کی لڑکیاں ہوں گی، ان کو پڑھانے والے باصلاحیت لوگ کہاں ملیں گے جو عربی نحو صرف عربی ادب منطق فلسفہ سب مہارت سے اس کو پڑھائیں. ایک تو مسئلہ یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بچیوں کے پاس عموماً وقت کم ہوتا ہے. 4 سال 5 سال میں ہونے والا کام نہیں ہے یہ 8 سال 9 سال 10 سال میں ہونے والا کام، اور ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا. تیسری بات یہ ہے کہ بچیوں کو عام طور پر پڑھنے کے بعد پڑھانے کا موقع نہیں ملتا، وہ تیاری نہیں ہوتی پڑھانے کی. ہزاروں بچیوں میں سے کوئی ایک ہی ہے جو درس و تدریس کو مشغلہ بنا سکتا ہے، وہ بھی نہیں، نہ کے برابر. ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ فارغ ہوئی ہے، شادی ہوئی اور اپنی گھر گرہستی میں مشغول ہو جاتی ہے. تو جو کچھ اس نے پڑھا بھی ہے تو ایک تو اکثریت کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، کوئی صلاحیت نہیں ہوتی ہے. ہم نے خود جو ہے بخاری تک جس مدرسے میں پڑھائی جا رہی ہے بچیوں کو، ایسے مدرسوں میں جائزہ لیا، امتحان لیا ہے. کتاب الطہارت میں آپ کو حیرت ہوگی، میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، اپنے ساتھ گزرا ہوا. کتاب الطہارت میں پوچھا کہ کتاب کیا ہے، اسم ہے کہ فعل ہے حرف ہے، جواب یہ ملا کہ فعل ہے. الطہارت کا پوچھا تو یہ جواب ملا کہ فعل ہے. پوچھا کون سا فعل ہے، کہا فعل امر ہے. اور آپ جا کر کے جائزہ لے کر کے دیکھ لیجئے جن مدرسوں کو یہ اصرار ہے کہ ہم عربی ہی سے عالمہ بنائیں گے، بچیوں کو نماز تک کے مسائل نہیں آتے، طہارت پاکیزگی کے مسائل نہیں آتے، اور دیگر باتیں تو بڑی ہیں، بنیادی باتوں کا بھی علم نہیں ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ نحو و صرف میں اپنا وقت لگا کر کے کچھ نہ حاصل ہونے کے بجائے ان کو کچھ حاصل ہو جائے. تو اس کے لیے آپ دیکھیے کہ ایک مثال ہے، ملک میں انگلش میڈیم بھی چلتا ہے اور علاقائی زبان کا میڈیم بھی چلتا ہے، جیسے ہندی میڈیم چلتا ہے. تو جس طرح سے انگلش میڈیم سے IAS IPS اور دیگر آفیسران پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح سے ہندی میڈیم سے بھی بڑی تعداد میں لوگ IAS IPS بن رہے ہیں، پروفیسر بن رہے ہیں، ہر لائن کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں. تو میڈیم جو ہے اہمیت نہیں رکھتا، اہمیت رکھتا ہے کہ قابلیت ہونی چاہیے، صلاحیت ہو، معلومات ہو. اور یہ ہمارا جو دینی لائن ہے اس میں قابلیت بھی ہو اور عملیت بھی ہو. تو بجائے نحو صرف کے اور بجائے منطق و فلسفہ کے، بجائے عربی و فارسی کے، جس سے کہ حاصل اکثریت کو کچھ نہیں ہوتا. میں اکثریت احتیاطاً کہہ رہا ہوں، ورنہ آپ جائزہ لے کر کے دیکھیے گا تو آپ کو اس احتیاط کی ضرورت نہیں رہے گی. کسی کو کچھ نہیں آتا سمجھ. مفتی نہ صاحب پڑھانے والے کو سمجھ میں آتا ہے، نہ پڑھنے والے کو سمجھ میں آتا ہے. وہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کی پوری. تو اسی لیے ایسا جو ہے قابلیت اور عملیت پیدا کرنے کا جو نصاب ہے وہ حضرت مولانا نے 6 سال کا ایک نصاب ترتیب دیا ہے. وہ آسان ہے اور جامع ہے اور بچیوں کے لیے بہت مفید ہے، تجربات سے ثابت ہے. اس میں حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی کی کتابیں،
घरेलू झगड़ों से निजात, औलाद की तरबियत के सुनहरे उसूल, मिसाली इज़्दिवाजी ज़िंदगी, मिसाली दुल्हन, मिसाली उस्ताद, आसान नुस्खे। और देखिए बहुत सारी औरतें ख़ास तौर पर कमज़ोर अक़ीदे की होती हैं, अब नहीं भी हो कमज़ोर अक़ीदे की, अपना बच्चा बीमार हो जाए या ख़ुद बीमार हो जाए तो वो ममता की तड़प से जो है ना बच्चे को लेकर के पहुंच जाती है ओझा गुनी के पास, अपना ईमान और अक़ीदा ख़राब होता है। तो ऐसी बदअक़ीदगी से बचने के लिए, ऐसे नाजुक हालात से बचने के लिए जादू का शरई इलाज एक किताब है जो किसी अरबी मुसन्निफ़ की किताब है, 2 किताबें हैं, उसका तर्जमा करके दाखिल निसाब किया गया है। इसी तरह बेहश्ती ज़ेवर है, फ़ज़ाइल आमाल है, मुंतखब अहादीस है, 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा है, तर्जमा कुरान पाक है और बड़ी तहक़ीक़ के साथ, तलाश और तफ्तीश के साथ ऐसा तर्जमा कुरान पाक रखा गया है जिसमें एक लाइन में आयत है पहले मुसलसल, फिर उसके बाद स्क्वायर में खाने बने हुए हैं, उस खाने में एक एक लफ्ज़ है उस आयत का, फिर उसके नीचे दूसरा इसी तरह से खाना बना हुआ लाइन है, उसमें एक एक लफ्ज़ का तर्जमा उर्दू में, और चौथी लाइन में मुसलसल तर्जमा है, तर्जमा कुरान अज़ नज़र मोहम्मद साहब, जिसको हज़रत ने पसंद किया है और निसाब में दाखिल किया है। इसी तरह से मिशकात का तर्जमा है। तो हम ये सब किताबें पढ़ाते हैं और ये किताबें पढ़ने के बाद बच्चियाँ तरबियत याफ्ता हो जाती है, तालीम याफ्ता होने के साथ साथ, और आगे इसको पढ़ा सकती है। और अगर नहीं भी पढ़ाए तो खुदा न खास्ता उसको भूलने का ख़तरा नहीं, वो मुताले में इन बातों किताबों को रख सकती है।